بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ یوٹیوب پر، فیس بک پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیا کریں، تھوڑے سے کمنٹ کر دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سینئر قانوندان جناب والد بابا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حضور؟ الحمدللہ۔ تو کیا حالات معاملات ہیں اس وقت؟ حالات و واقعات رمضان ہے، رمضان کی برکتیں ہر طرف چل رہی ہیں۔ رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے تمام میری قوم جو ہے، میرا ملک جو ہے وہ الحمدللہ وصول بھی کر رہا ہے اور دعائیں بھی کر رہا ہے تاکہ اس ملک کی نحوست بدبختی کا خاتمہ ہو۔ لیکن یہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا، سپریم کورٹ کے ججز کا یا ہائی کورٹ کے ججز کا KPK کے وجہ سے نہ ملنا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں دھرنا، یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک اگر جرم، اگر بقول ان کے جرم ثابت ہو گیا ہے، سزا ہو گئی ہے، تو اس کو ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے نا، آنکھ کی، صحت کی، دیکھیں ہمیشہ قید کیا جاتا ہے جرم کرنے والے کو، کسی کی صحت کو آپ قید نہیں کر سکتے، سزا آپ کسی کی صحت کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے اگر سزا دینی ہے جس نے جرم کیا اسے دیں، لیکن بنیادی سہولتیں جیل مینول بھی کہتا ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی کہتا ہے، ایسے تو جتنے بھی قیدی جیلوں میں پڑے ہیں وہ وہیں پہ گل سڑ مر جائیں، ان کی صحتیں وہیں خراب ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ معاملات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ فیملی کو، وکلا کو، اور بالخصوص جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے، تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے یورپی یونین نے بھی بہت بڑا نوٹس لیا ہے، وہ خواہ اقوام متحدہ سے بھی آیا، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کیپٹنز، کیونکہ عمران خان، پاکستان کی پہچان عمران خان سے ہے، بالکل ایسے 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جو تو آپ دیکھیں نا، کون کون نہیں بول رہا، کون کون بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں ڈیل ڈیل ڈیل، ڈیل تو ون سائیڈڈ ہے۔ اگر وہ پوچھیں خان سے تو وہ کہے گا جو ادھروں ڈیل ہوگی ہے، میرے لوگ کوئی ڈیل نہیں ہے، میں کوئی NRO نہیں دینا۔ بات اتنی سی ہے ابھی تو۔ اچھا، وہ ڈٹا پڑا ہے، وہ مطلب پیسے سے مس نہیں ہو رہا، برف نہیں پگھل رہی، تو پھر آپ لوگ ہی کم سے کم خیال کریں اپنے ملک کا، اپنی قوم کے عزت و احترام کا خیال کریں، پوری دنیا میں کیا میسج جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عمران خان صاحب ایک دفعہ KPK گئے ہیلی کاپٹر کے اوپر، اور پھر بڑا واویلا کیا گیا، جی یہ ذاتی استعمال ہے، یہ فلان ہے۔ اب تو ایک CM صاحبہ نے اپنا ایک طیارہ خرید لیا ہے اور اس پر کھانا لوڈ کر کے یہ گئی ہیں اپنا سیر و تفریح کے لیے، تو وہاں کھانا جو ہے باقاعدہ GOR مطلب ادھر 8 کلب سے یا وہاں سے بن کے گیا 7 کلب سے، یہ کیا ہے؟ عمران صاحب معیار نہیں ہے؟ معذرت سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ اس تیاری کی بات کریں جس کی صرف 17 سیٹیں ہیں؟ جی اچھا، اسی تیاری کی۔ میں نے کہا شاید کوئی اور تیارہ نہ ہو، کیونکہ پل بھر میں خبر بدل جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کون سا قانون ہے، کون سی عقل ہے، کون سی سیما ہے جو 10 ارب روپے میں PIA کو فروخت کر دیا ہے اور 12 ارب روپے کا ایک تیارہ لے کے تو ایئر پنجاب بنانے کی کوشش کرتی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ تیارے والا معاملہ جو ہے نا، یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ CM یا حکومت کے لیے شاید یہ وبال جان بنتا ہوا دکھائی دے۔ آنے والے وقت میں معاملات اس طرف نہ چلے جائیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نیب کے کچھ اور کیسز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں، وہ تو لسٹ تیار ہو گئی ہے اب۔ یہ سر تیارہ تو بھی آیا نا، نہیں، یہ جو کرپشن کی لسٹ ہے، دیکھیں نا 5,300 ارب روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کی تو لسٹیں تیار ہو گئی ہیں۔ اس میں وہ تو IMF نے رپورٹ دی تھی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں تو پہلی دفعہ اس رپورٹ میں IMF کی لفظ وہ یوز کیے گئے، کرپشن کا لفظ یوز کیا گیا، ادروائز یہ لفظ ان رپورٹوں میں یوز نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ایک میں آخری جو ہے ایک قصہ ہے، ہمارے ہی اخبار کی خبر ہے، خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے، پاک دھرتی کے ذریعے ذرا کے سنبھال کر رکھنا، دنگل فساد نہیں کرنا،
یعنی یہ جو مریم نواز صاحبہ کا ہی بیان ہے سی ایم صاحبہ کا، تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی ہم وہاں جو ہے محبتیں زبردستی بھری جا رہی ہیں، تو یہ جو یہاں ہمارے پنجاب میں ہو رہا ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ آئے، سارے بازار بند کرا دیے گئے، تاجروں کو روزگار ملتا، کھانے کے دکانیں بند کرا دی گئیں، پھر اپنا یہاں پر جو ہمارے پنجاب کی دھرتی عزت و احترام والی دھرتی ہے، ماں بہن بیٹی کی قدر کی جاتی ہے، جس طرح سڑکوں پر گھسیٹا گیا، مارا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے کینسر کی مریض ہیں، اور چیمہ صاحب سرفراز عمر چیمہ صاحب جو ہیں، اچھا جی اعجاز چودھری صاحب ہیں، تو یہ سب لوگ مطلب کافی ساری لمبی لسٹ ہے، تو ان کے ساتھ جو 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 سلوک جو کیا گیا ہے، کیا وہ قانون کے مطابق تھا؟ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سی ایم کے پی کے جب پنجاب میں آئے، جو بھی معاملات بنے، جو بھی حالات بنے، جیسے اسلام آباد سے اٹک کے پل سے ادھر کو نکلے ہیں نا، تو جگہ جگہ پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی انہیں نہیں لینے دی گئیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تو یہ یہاں تک سوال ہو گئے کہ آپ وہ لے کے آئے ہیں، منشیات لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ اس ملک میں دراڑ تو آپ خود ڈال رہے ہیں کہ ایک صوبے کے سی ایم کو آپ جہاز لے کے دے رہے ہیں، اور دوسرے ملک کے سی ایم کا جو پاسپورٹ ہے پاسپورٹ سر، وہ آپ نے پی سی ایل میں ڈالا ہوا ہے، ایگزٹ کنٹرول اس میں ڈالا ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ پلین پہ بھی بیٹھ کے نہ کہیں چلا جائے۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ ریڈ لائن جو کہتے ہیں نا، ریڈ لائن، عورت خاتون ہماری مائیں بہنیں، وہ کسی کے گھر سے بھی ہوں، کسی خاندان سے بھی ہو، کسی کنبے سے بھی ہوں، کسی بھی کارڈن سے ہوں، سر ان کی جو ایک عزت ہے وہ ایٹ پار ہونی چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی سلیکشن کے حوالے سے جس کو جیسے چاہیں آپ بوٹوکس بھی کروائیں، آپ وہ ٹریٹمنٹ بھی لیں، اور جس کو دل چاہے آپ جب چاہے جیل میں ڈال دیں۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میل جتنے بھی رہنما سے ڈال دیتے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو آپ نہیں مانتا، کم از کم چاہیے یہ تھا کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ، ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ایٹ لیسٹ نہ کرتے، تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی۔ لیکن موریلٹیز نارمز یہاں پہ اتنی نیچے چلی گئی ہیں کہ جس قانون میں بڑا احترام کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ یہاں تو عورت کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فیمیل کہ بیل دائر کی جائے تو عدالتیں بیل دے دیتی ہیں، تو یہاں پہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کس طرح کی محبت ہے اور کس طرح کی نفرت ہے کہ جو یہاں پہ بیج بو رہی ہے۔ یہ تو ریاست کو آپ ایسے لے کے نہیں چاہ رہے، آپ ریاست کو ایسے کھول کے بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا، پہلے بھی ہم پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اب مزید اس کی گنجائش نہیں ہے، اور ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں اور کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، کون سی اخلاقیات ہیں جو جس پہ ہم چلے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا۔ اپنے میزبان حنیف عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔